آج کا یہ عظیم الشان بارونق اجلاس بنام تحفظ ناموس صحابہ و عظمت تاج الشریعہ، جس کا دوسرا عنوان بھی دیا ہے یاد شہدائے کربلا و اعراس ہم شبیہ غوث اعظم و وارث علوم رضا۔ اس میں شہر کے معزز علماء کرام ہے، ایک نام مجھے نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ان سے مل کر میرے دل کی کلیاں کھل اٹھی، مولانا فخر الدین صاحب تھے۔ میرا ان کا بہت پرانا ساتھ ہے ماشاءاللہ۔ ہم لوگ ایک مناظرے میں ساتھ میں تھے اور سوئے اتفاق کہ مناظرہ ہوا ہی نہیں۔ مناظرہ ہوتا کہاں ہے؟ ہم نے تو 6 دن پہلے چیلنج کا لیٹر ڈال دیا، 6 دن ہو۔ مریدین اور میڈکیوں کو زکام آ رہا، پدک رہے ہیں۔ قاری امان صاحب گواہ ہے، 33 منٹ تک میری ماں بہن کی تعریف اسی فون پر ہوتی رہی۔ اب اتنا غزوہ کرنے کے بعد اگر غازی اہل سنت نہیں کہو گے تو حلوہ کھانے کے بعد کہو۔ مفتی جاوید میرے واحد خلیفہ جو آپ ہی کے شہر میں قیام پذیر ہے، مفتی جاوید القادری صاحب، وہ انگشت بدندہ رہ گئے کہ آپ کو اتنے فون آتے ہیں اور آپ کے صبر کی داد دینی چاہیے کہ آپ ان بیچاروں کو کچھ نہیں کہتے۔ میں کیا کہوں، جو بھولی بھالی عوام ہے جو ان بیچاروں کے جبہ قبہ اور امامے کو دیکھ کر اسیر ہو گئی، جس دن ان کی قلعی کھل جائے گی اور سنڈاس سے چاندی کا ورق ہٹ جائے گا تب لوگ سمجھیں گے پیر صاحب کی حقیقت ہے کیا۔ ایسا ہی ماحول پورے ہندوستان میں چل رہا ہے کہ لوگ اپنا حلقہ بنا رہے ہیں، اپنی فیلڈ بنا رہے ہیں، اور جب تھوڑے بہت مریدین ہو گئے، چمچے ہو گئے، تو پھر اس کے بعد لوگ بھات کی بولی بول رہے ہیں، الگ الگ باتیں کر رہے ہیں۔ ادھر چند سالوں میں دیکھنے میں آ رہا ہے ایک عجیب و غریب فرقے کا تعارف اہل سنت کے بیچ میں ہو رہا ہے جس کا نام مولائی ہے۔ میں ناگپور میں لگ بھگ سن 2002 یا 4 سے آتا ہوں، 20-22 سال کا عرصہ ہوا۔ آج سے 5 سال پہلے، 10 سال پہلے آپ علماء کے جو عناوین ہیں، تقریر کے جو ٹاپکس ہیں، وہ یہ نہیں سنتے ہوں گے رد دیوبندیت، رد اہل حدیث، رد قادیانیت، رد بدعات و منکرات، اور قوم میں جو بگاڑ آیا ہے اس کے اصلاح کے تعلق سے علماء کی تقریریں ہوتی تھی۔ لیکن اب ایک عالمی سطح پر مسلمانوں میں بے چینی محسوس ہو رہی ہے۔ ایک فرقہ جس کا نہ کوئی مرکز ہے، نہ مسجد ہے، نہ مدرسہ ہے، لیکن مختلف قسم کے لوگ اس فرقے کو پرموٹ کر رہے ہیں، پروپیگنڈے کے ذریعے اس فرقے کو عوام میں تشکیل دے رہے ہیں۔ اس فرقے کا نام رکھا گیا ہے مولائی، اور مولائی کہہ کر یہ لوگ اپنی نسبت حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی طرف کرتے ہیں اور ان سے غایت محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یقین جانیے جتنے لوگ یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہیں ان میں دقاق علماء بھی ہیں۔ میں اللہ کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مولائے کائنات کا جو ادب و احترام اور ان کی بات ماننے کی جو صفت ہے، جتنی بریلویوں میں ہے اتنا روئے زمین میں کسی بھی دوسرے فرقے کے اندر نہیں ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حقیقتاً تو مولائی وہی ہوگا کہ جو مولا علی کی مانے۔ اب بہت زیادہ نعرے مت لگائیے، پھر میری بات رہ جائے گی اور ساری تقریر نعروں ہی کے نظر ہو جائے گی۔ ویسے میں جانتا ہوں کہ جو نقیب ہوتا ہے وہ خطیب کا موڈ بنانے کے لیے ہوتا ہے، تو ماشاءاللہ عرفان اظہری صاحب بہت زیادہ موڈ بنا دیتے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب پوری دنیا کے اندر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت بڑے بڑے القاب کے حامل اور بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی ان کا رخ اس طرف ہو گیا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ صرف بریلویوں میں سے مولائی ہو رہے ہیں، بریلویوں میں سے تفضیلی ہو رہے ہیں، بلکہ دیوبندیوں میں بھی ہندوستان میں ایک بڑا نام ہے حسین ندوی، سلمان ندوی، اس کا بھی جھکاؤ تفضیلیت کی طرف ہوا۔ اور اہل حدیث میں آپ دیکھیں گے
تو مولانا اسحاق وہ مر گیا، حافظ زبیر علی زئی، اور جو ایک پلمبر ہے جس کا کام تھا نل وغیرہ ریپیئر کرنا، سنڈاس باتھ روم صاف کرنا، لیکن دکانداری چل نہیں رہی تھی، تو سب سے آسان کام یہ ہے، ابن رشد کہتا ہے لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے تو مذہبی چولا پہن لو۔ اب سب سے آسان صورت یہ ہے کہ یوٹیوب پہ ایک چینل کھول لو اور یوٹیوب پہ بیٹھ کر بکواس کرو اور کچھ اینٹک بات کرو، کچھ ایسی بات کرو جس سے 500 فالوور سے ڈائریکٹ 5000 فالوور ہو جائے۔ ایک صاحب مسجد کے صدر کے پاس آئے، یار مجھے کوئی جانتا ہی نہیں، میں کیا کروں؟ بولے جا کے مسجد میں حق دے، پورا محلہ جان گیا۔ اینٹک ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس طرح کچھ فیمس ہونے کے لیے لوگ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں۔ خباثتوں کے خمیر مولوی اشرف علی تھانوی سے کسی نے پوچھا بڑا ہونے کے لیے کیا کیا جائے؟ مولوی تھانوی کہتا بڑوں پہ کیچڑ اچھالا جائے۔ اب میں ناگپور 22-24 سال سے آ رہا ہوں، ایک گیر تو معلوم تھا اور دوسرا کف گیر جو بڑا سا چمچا ہوتا ہلانے کا، اب پتا چلا جہانگیر۔ تو میں 2 گیر تو جانتا تھا، ایک کف گیر اور ایک عالمگیر، اب تیسرا آ گیا جہانگیر۔ اچھا بھائی، ایسی اینٹک بات کر دی، ایسی پڑیا چھوڑ دی، ایسی پاد مار دی کہ پورے ہندوستان میں فیمس ہو گئے۔ بولے دیکھو انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ تو فیمس ہونے کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اس طرح شہرت پانا اور اس طرح جو ہے، وہ مولوی تھانوی کہتا بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ یعنی بدنام ہو کر نام حاصل کر رہے ہو، خدا کی قسم یہ تمہیں بڑا مہنگا پڑے گا، تمہاری آخرت داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا، مولائیت نام سے ایک فرقہ ہے، یہ فرقہ دراصل شیعت کا اپڈیٹ ورژن ہے پورے ہندوستان میں، اور الحمدللہ اس فقیر نے 11 کنٹریز کا دورہ کیا ہے۔ پچھلے مہینے میں ہانگ کانگ اور چائنا گیا ہوا تھا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان سارے کنٹریز میں نہ کوئی قلندر ہے، نہ کسی کو حال آتی ہے، نہ کوئی دیوانہ ہے، نہ کوئی مجذوب ہے، نہ کسی کو حاضری آتی ہے، نہ وہاں اس طرح کی خرافات ہے، لیکن ترقی کے دور میں سب سے آگے یہ ممالک ہے۔ بہرحال یہ سب یہی پائے جاتے ہیں بر صغیر کے اندر، ان کا باہر نام و نشان تک نہیں ہے۔ لیکن اب یہ فکر اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اچھا خاصا ہمارا سنی نوجوان محبت اہل بیت کے نام پر صحابہ پر بھونکنے لگا ہے۔ دیکھو محبت اہل بیت سے کس نے روکا ہے؟ اللہ کی قسم، جسے رسول کی آل سے محبت نہ ہو وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے من مات محمد آل محمد ماتا شہیدہ، کہ جو میری آل کی محبت میں مرا وہ شہید ہو کر مرا۔ حضور علیہ السلام کی آل سے محبت کرنا یہ عین ایمان ہے، عین ایمان ہے، مگر تم نے اس کا الٹا مطلب کیوں سمجھا کہ اگر اہل بیت سے محبت ہے تو صحابہ کے فیصلے کرو، صحابہ پر عدالت لگاؤ، صحابہ کے میٹر اچھالو، صحابہ کے جھگڑوں کو ہوا دو۔ نہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہے، اللہ نے ہمیں 2 ہاتھ دیے ہیں، ایک میں دامن صحابہ ہے، ایک میں دامن اہل بیت ہے، 2 آنکھیں دی ہے، ایک سے صحابہ کو دیکھتے ہیں، ایک سے اہل بیت کو دیکھتے ہیں، 2 پیر دیے ہیں، ایک سے صحابہ کی طرف چلتے ہیں، ایک سے اہل بیت کی طرف چلتے ہیں۔ بریلی کے امام فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ عطرت رسول اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ کرام، عظمت صحابہ کرام، عظمت اہل بیت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اب بھولی بھالی عوام وہاں دیکھ رہی ہے، بڑکا امامہ ہے، بڑکا جبہ ہے، چونچ لال ہے پان کھا کے، اور مسند ارشاد پر پیر صاحب براجمان ہے، مسند ارشاد پر پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور بزرگوں سے ان کا تعلق ہے، بڑی خانقاہ سے تعلق ہے۔
اللہ کی قسم تم خانقاہوں کی نسبتیں، القاب اور یہ سارا تام جھام مت دیکھو، یہ دیکھو کہ اس کے دل کا تعلق اللہ و رسول کے ساتھ اور محبوبان خدا کے ساتھ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اس کی کتنی بڑی ہی نسبتیں ہو، وہ نسبتیں کام نہیں آئے گی اگر وہ حضور کے پیاروں پر، حضور کے یاروں پر، حضور کے جانثاروں پر، حضور کے چوکیداروں پر، حضور کے وفاداروں پر، حضور کے صحابہ پر بھونکتا ہو۔ وہ کتنا بڑا بھی پیر ہو، وہ ہماری ٹھوکر کے اندر۔ آج جو مولائی کہہ کر فرقہ تعارف کرایا گیا ہے، اب اس فرقے میں زیادہ تر چرسی گنجیڑی نشیڑی جن کو نماز روزے سے کوئی تعلق نہیں، ایک جھنجھنا دے دیا، بجاتے رہو اہل بیت اہل بیت اہل بیت، بجاتے رہو، جنت تمہاری کنفرم۔ اور اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہی سنی بچے 2 قدم آگے بڑھ کر ماہ محرم میں طرح طرح کی بدعات پال رہے ہیں۔ کوئی سیاہ لباس پہن رہا، کوئی ہرا لباس پہن رہا، کسی نے چپل پہننا چھوڑ دیا، کوئی 1 ماہ گوشت نہیں کھا رہا ہے، کوئی محرم میں نیا کام نہیں کر رہا، شادی نہیں کر رہا، بیاہ نہیں کر رہا، گھر نہیں بنا رہا، عجیب عجیب باتیں پال لی۔ پھر وہاں سے اجمیر شریف 7 بار ہو کر آ گئے تو پکے الحاج ہو گئے، پھر ہاتھ میں کڑے آ گئے، 10 انگلی میں 20 انگوٹھی آ گئی۔ لوگوں کا ذہن دیکھو کتنے آسانی سے ان کو جنتی بنایا جا رہا۔ خدا کی قسم تم جن سے محبت کی بات کرتے ہو اور جن کے محبت کے دعوے تم کرتے ہو، ان پاک نفوس قدسیہ کی زندگیاں دیکھو کہ کبھی نماز سے خالی تھی، روزوں سے خالی تھی، حقوق اللہ اور حقوق العباد سے عاری تھی، نہیں، بلکہ دنیا کے سب سے بڑے پیر جن پر اللہ نے مراتب کو ختم کر دیا ہے، جناب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اماں عائشہ روایت فرماتی ہیں آپ رات بھر رکوع فرماتے، سجود فرماتے، لمبا قیام فرماتے، پائے اقدس میں ورم آ گیا، سوج گیا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اپنی حالت پر رحم کھائیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا فرما بردار بندہ نہ بنوں، میں اپنے رب کا محبوب بندہ نہ بنوں؟ اتنا زیادہ نمازیں پڑھتے، اللہ کو فرمانا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے رات کو ٹھہریے لیکن تھوڑا کم۔ مجھے بتاؤ حضور کے جنتی ہونے میں کسی کو شک ہے؟ اللہ کی قسم اگر دل میں حبہ برابر بھی یہ خیال آیا تو فی الفور وہ جہنمی ہو گیا۔ جو کنفرم جنتی ہو، جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہو، وہ تو ساری رات جاگ کر اپنے رب کے حضور گڑ گڑا رہے ہیں، اور ان کی آل سے محبت کا دعویٰ کرنے والے گانجا پھونک رہے مزاروں پر، نشہ کر رہے ہیں، عورتوں کی دھوم دھڑکا ہے، قوالی ہو رہی ہے، اور پیر صاحب بھی مستی سے مریدنیوں سے پیر دبوا رہے ہیں۔ اب فرماتے ہیں پیر سے کیا پردہ۔ ماشاءاللہ، بتاؤ کتنے پہنچے ہوئے پیر صاحب ہیں؟ جتنے ناگپور میں اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا ٹامک ٹوئیاں پیر ہے، حرام خورو سن لو، یہ بھولی بھالی عوام کو بول دیا شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے، ٹھوس کے یہاں تک کھاؤ، رات بھر ٹائر پنچر کرو، یہ طریقت ہے، اور پابندیوں کا نام شریعت ہے؟ نہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شریعت بال ہے، طریقت مانگ۔ کیا سمجھے آپ کو بھوک لگی ہے 2 روٹی کی، شریعت کہتی ہے کھاؤ، طریقت کہتی نہیں 1 کھاؤ، اور زیادہ پابندی کا نام طریقت ہے۔ مگر لوگوں نے مستی کا نام طریقت رکھا ہے، جھومنے کا نام طریقت رکھا ہے، یہ لمبے لمبے جھپریاں رکھ کر، اور دنیا میں 3.5 قلندر صاحب بنے پھر رہے ہیں، پیر صاحب۔ ان مستیوں کا نام ان لوگوں نے رکھا ہے، عورتوں کے ساتھ دھڑلے سے قوالی ہو رہی ہے۔ مجھے بتاؤ بحیثیت مسلمان ہمارا مآخذ کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے، قیاس ہے۔ ہم نبی کی زندگی میں دیکھیں گے حضرت امیمہ بنت رقیقہ صحابیہ ہیں، کہتی ہیں ہم عورتوں کی جماعت حضور کے پاس آئی، حضور کے پاس اسلام کی غرض سے آئی،
हुजूर इस्लाम कबूल करवाते वक्त बैत लेते तो आपने हमें हाथ में हाथ नहीं दिया, फरमाया मैं औरतों से हाथ नहीं मिलाता। मुझे बताओ, जो तमाम अंबिया का सरदार हो, जो अव्वलुल अंबिया हो, अफजलुल अंबिया हो, आखिरुल अंबिया हो, इमामुल अंबिया हो, वजह तखलीक़े कायनात हो, वो गैर महरम औरतों से हाथ न मिलाए। ओ हरामखोर, उड़िया गुड़िया पीर, तेरे बाप का दीन है, तू औरतों के साथ बैठा हुआ है। पानी लाओ यार, पानी लाओ। दीन को मजाक बनाया हुआ है, दीन का मजाक बनाया हुआ है। और बेचारी भोली भाली आवाम जिनको बराबर से सूरतुल फातिहा पढ़नी नहीं आती, फराइज गुस्ल नहीं मालूम, वजू के फराइज नहीं मालूम, ये सिर्फ इनके जुब्बा कुब्बा और अलकाब देखकर और मुरीदीन का झुरमुट देखकर इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ रहे हैं। मुसलमानों, खुदारा खुदारा होश में आओ। ये जितने बैठे हुए पीर हैं और इन भिख मंगों को दिखा दिखा कर जिन्होंने मज़ारात औलिया के तकद्दुस को पामाल किया है, कोई ये बड़ी बड़ी जंजीरें पहन रहा है, ये बड़े बड़े गंठे उसके अंदर, पागल कुत्ते, सुअर कहीं के, क्या हो गया तुझे? नापाक आदमी, हरामखोर, 22 फीट का बाल रखा है, ताजदारे मलंगा, अबे मलंगा पलंगा, हरामखोर। मुझे बता, गुस्ल के अंदर हर बाल का भीगना फर्ज है, अगर एक बाल भीगने से रह गया गुस्ल नहीं होगा, क्या तेरा पीर नापाक नहीं होता? वो कज़ाए बशरी से ऊपर हो चुका है, उसे हाजात नहीं आती, पाखाना पेशाब नहीं आती, उसकी हवा खारिज नहीं होती, उसका मादा मनविया खारिज नहीं होता, उसे एहतराम नहीं होता, उसके बाद वो गुस्ल करता कैसे है? बोले नहीं, वो तो मलंग है ना। अच्छा, मलंग साहब के सामने अगर बेहतरीन खुशबूदार बिरयानी लाके रखे और पाखाना लाके रखे तो दोनों में से क्या खाते? हाँ, तो फिर इतना जब होश है तो काहे का मलंग रे? अगर गू खाया तो बराबर पागल है, शरीयत उठ गई। मैं फतवा दे रहा हूं, शरीयत अगर वो खाया तो फिर शरीयत उठ गई। अब जो चाहे करे, नमाज ना पढ़े, नंगा घूमे, कोई लेना देना नहीं। अब जो मज़ारों पे इस तरह पागल लोग बैठे हुए, ये बड़ी बड़ी जंजीरें और ये बड़े बड़े उन्होंने लट छोड़ रखी है और इनकी फोटो खींच खींच कर वायरल की जाती है। देखो ये बरेलवियों के पीर है, देखो बरेलवी इन्हें मुश्किल कुशा, हाजत रवा, दाफिउल बला, कातिउल वबा समझते हैं। देखो इसे नहाने की तमीज नहीं, ये बरेलवियों का पीर है। ओ वहाबी देवबंदी हराम खोरो, ये बरेलवियों का पीर नहीं है, बरेलवियों का पीर ताजुल शरिया था, बरेलवियों का पीर अमीन शरीयत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शौदाए करबला, नारे गौसिया, हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम, बस्ती बस्ती करिया करिया, हम सब की बख्शिश का जरिया, खुदारा नागपुर वालों, बड़े ज़ीइल्म लोगों का शहर है नागपुर। और मैंने तो बहुत पहले कह दिया था, यहाँ एक पत्थर उठाओ, एक मुफ्ती साहब निकले, इतने ज्यादा मुफ्ती, बहुत डर लगता है नागपुर में तारीफ देने, कब कहाँ से कौन सा फतवा हम ही को घुसेड़ दे, बहुत मोहताज होकर तारीफ देने। ज़ीइल्म लोगों का शहर है। इस तरह के जो भी शरीयत बेदार पीर हैं, जो नागपुर को चरागाह बनाकर भोली भाली अवाम की अकीदतों से खेल रहे, कान खोल के सुन लो। जो तुम समझते हो ये जो आले फला और फला और ढिमका और फलाने शरीफ के सज्जादा नशीन के सुपुत्र या साहबजादे या गद्दी नशीन, अब एक गद्दी नशीन नहीं, गधा नशीन है। कयामत के मैदान में तू सोचता है ये पीर कहीं से निकलकर सारे मुरीदों को जन्नत में ले जाएगा? नहीं, पीर साहब की स्पेशल खुदाई हो रही होगी और तुम ढूंढते फिरोगे और पीर साहब मिलेंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। मुझे बताओ, जो नबी के दीन से खिलवाड़ करे, आप सब हनफी हो के नहीं हो?
दोनों हाथ उठाकर कहो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। मैं आता हूँ तो इतनी खलबली मच जाती है, इतना भूसाल आ जाता है कि मुझे अपने ही मुल्क का गद्दार करार दिया जा रहा। बेशर्मो, ये हिंदुस्तान हमें अपनी जान से ज्यादा अजीज है। इस मुल्क पर अगर उस्ताद आई तो हम सब अपनी जानें कुर्बान करेंगे, लेकिन अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करेंगे। तुम क्या समझते हो, मुल्क के मामले में हम किसी से साझेदारी नहीं कर सकते। अकीदे की बुनियाद पर हम किसी अदर की हिमायत करते, वो अकीदे का मसला है, मुल्क का मसला नहीं है। मुल्क के मामले में हम आंख उठाने वालों की आंखें नोच लेंगे। 2012 में मैं पाकिस्तान गया था, वहाँ एक बदबख्त मौलवी ने कहा या अल्लाह भारत को भारत कर दे। उस वक्त सबने आमीन कही। मैं खड़ा हुआ, वो हरामखोर मौलवी जितने पाकिस्तान में मुसलमान नहीं है उससे कई गुना ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है। मस्जिदें हैं, मज़ारात हैं, खानखाने हैं, आस्थाने हैं। तुझे शर्म नहीं आई? मेरा मुल्क हमेशा आबाद रहे, इसलिए कि मीरे आग को आई ठंडी हवा बात इसलिए कहनी पड़ रही है कि मुझे तकरीर के लिए बुलाया गया और हजार तरह की पाबंदियां बिठाई गई। वजह बेचारे मजबूर हैं। ऐसा मामला पेश आया कि आपकी तकरीर को फलां साहब के सपोर्ट से जोड़ करके उनकी उस तकरीर को किस तरह रंग दिया जा रहा है। खबरदार, हम जिसका भी रद्द कर रहे हैं, देखो ये हिंदुस्तान मुल्क है, प्यारा मुल्क है। यहाँ की फौज पर तनकीद का हक किसी शहरी को नहीं है। अगर वो फौज पर तनकीद करता है तो मुल्क का गद्दार है। कलेजे पर हाथ रखकर बताओ, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की फौज पर तनकीद करे वो दीन का गद्दार है या नहीं? हम डिफेंस कर रहे हैं, अटैक नहीं कर रहे, हम जवाब दे रहे हैं। तुम क्या समझ रहे हो? आज नबी के प्यारे सहाबा पर वो भोंक रहा है जिसको ये नहीं मालूम गर्मी में कितने ढेरे लेते, सर्दी में कितने ढेरे लेते। वो नबी के प्यारे सहाबा पर भोंक रहा है। अमीर मुआविया ऐसा था, उसका बाप वैसा था, उसकी माँ वैसी थी, जुबैर ऐसा था, माज़अल्लाह तलहा ऐसा था। मैं कहता हूँ ये जो खानकाहों के सज्जादगान ने अपने मुरीदीन को जुरातें दी है, हिम्मतें दी है सहाबा पर भोंकने के लिए, आओ जिन सहाबा पर तुम भोंक रहे हो और जिन अहले बैत से मोहब्बत का दावा कर रहे हो, वो अहले बैत के मलजा व मवा पक्का 2-4 मसले क्लियर कर देगा। और मैं तो चाहता हूँ मुनाजरा हो। अब लोग मुनाजरा नहीं करते, चौकी भागते, इसमें मेरी क्या बात है? बम्बई में मेरी तकरीर थी तो जितने अकल के अंधे, शक्ल के गंदे, देव के बंदे थे, सब चौकी पहुंच गए। बोले हर सुन्नी आलिम की तकरीर कराओ, इसकी मत करा। बोले क्यों? हमको बुलाया गया। मैंने कहा मेरी तकरीर में क्या मसला है? बोले मसला तो इसी के अंदर है, पोस्टर में हमको गाली दिया गया है, हमको बुरा भला बोला गया। हमने कहा क्या? बोले देखो शेर लिखा है, निसार तेरी चहल पहल पर सिवाय इंग्लिश के। तो पुलिस वाले ने कहा इसमें खराबी क्या? बोले इंग्लिश से मुराद समझे? ये साहेब भी नहीं समझेगी, तो पढ़े लिखे आदमी खरा खरा बोलूंगा तो समझ जाएंगे कि लेना बोला तो क्या लेना बोलूं? बड़ा तुमने अरे बोला तो पीर साहेब हाथ गंदन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फांसी क्या? मुनाजरा हो जाए, बेचारी आवाम यहाँ से
پھر کل ان کا سن تھی اور ان کا بھی سن. تیسرا کون؟ فتیدی کس کی ہو رہی؟ درگت کس کی بن رہی عوام؟ یہ بھی حدیث قرآن پڑھنے والے، وہ بھی حدیث قرآن پڑھنے والے. پھر پانی کہاں مر رہا ہے، سمجھ میں کس کے نہیں آ رہا ہے. تو عوام کی الجھنوں کو دور کرنے کے لیے حضرات حضور بیت المقدس قبلہ محترم کعبہ معظم کبھی تو تشریف لائیے. میں جانتا ہوں نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے. پیر صاحب آئیں گے کیونکہ پیر صاحب کو اپنا مطلب یہی پتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں پیر صاحب کا پیر صاحب تو مریدوں میں ڈیلے رکھتے ہیں، مریدوں میں بڑی بڑی بات کرتے ہیں. لیکن جب کسی ہوا سے سامنا ہوتا ہے، حضرت سلیمان کا زمانہ ہے، ایک مچھر ان کی بارگاہ میں گیا، بولے حضور مجھے ایک کمپلین کرنی ہے. بولے کس کے خلاف؟ بولے ہوا کے خلاف. کم وقت چلتی ہے تو پورا کنبہ بھی سڑ جاتا ہے، ماں ہندوستان میں، باپ پاکستان میں، بھائی افغانستان میں. اس کم وقت کا کچھ کیجیے آپ. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم مدعی ہو، دعویٰ کرنے والے ہو، تو جس پر تم نے دعویٰ کیا ہے اس کو بھی بلاتا ہوں، اس کی بھی بات سنتا ہوں. تو بولے حضور اس کو بلائیں گے؟ آپ نے فرمایا بلانا پڑے گا. بولے ایک کام کرو، میرا کیس واپس لے لو، میرا کیس واپس دے دو. وہ جانتا تھا نا کہ ہوا آ گئی تو میں رکوں گا. جانے کے بعد نہیں، بڑی بڑی نہیں کرنا، اور واقعی سنجیدہ ہو. جتنے مسائل تم لے کر آئے ہو، چھوڑ رہے ہو، فلاں فلاں سے افضل، خدا کی قسم تمہیں غیرت نہیں آتی کہ تم اپنے آبا و اجداد کی تعلیمات سے روگردانی کر رہے ہو، ان کی کتب سے آنکھیں پھیر رہے ہو، صرف ایرانی ریال پر راج ٹپکانے کے لیے اور شیعوں کا چھٹن کھانے کے لیے اور اپنی دنیا بنانے کے لیے اللہ کے نبی کے پیارے صحابہ پر بھونک رہے ہو اور شوشہ چھوڑتے ہو. فلانے میں افضل ہے اور یہ اس میں افضل ہے. سن حضرت مولانا کائنات حیدر کررال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کے راوی محمد بن حنفیہ ان کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مفتری بہتان لگانے والا علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری، اگر مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے تو میں اسے سزا دوں گا. یہ روایت صحیح ہے اور اس کی 80 سندیں ہیں. اب کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا یہ سیاستہ میں نہیں. حدیث کا صحیح ہونا ضروری ہے، سیاستہ میں ہونا ضروری نہیں ہے. یہ قاعدہ کسی بھی عالم سے پوچھ لو. وقت آنے پر پیر صاحب غیر مقلد نہیں بن جاتے. ویسے تو لنگڑی لولی سڑی گلی بالکل موضوع ٹکرائی ہوئی ردی کے ٹوکری میں ڈالی ہوئی حدیث اٹھا کر لاتے ہیں کہ صدیق بھی یہی ہے اور فاروق بھی یہی ہے، جو سراسر جھوٹی حدیث ہے، سراسر. لیکن پیر صاحب اتنے چتر ہیں کہ چینل پہ بیٹھتے ہیں اور وہیں اپنا چاند سا مکڑا دکھاتے ہیں. پان کھا کے چونچ لا رہے بتاؤ. سب سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ جاؤ. آپ اس قسم کی روایات لے کر آتے ہو. یہ جو بات ہے کہ حضرت علی نے فرمایا جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے میں ان سے سزا دوں گا، اور ایک روایت ہے 80 کوڑے ماروں گا. اس کی 80 سندیں ہیں اور اللہ کی قسم اس کی توثیق اہل تشیع کے علماء نے کی ہے، اسے شیعی علماء نے بھی کہا ہے. یہ صحیح روایت ہے. تمہاری ماں پر ماتم کرے کہ جو اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے، تم اسے پھاڑ رہے ہو، اس سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہو. اور سنو، جو پیر اس متفق علیہ عقیدے سے باہر نکلے اس کی بیعت اسی کو مبارک کسی متبع شریعت پیر کے مرید ہو جاتا. مجھے حیرت ہوتی جب میں انٹرنیٹ دیکھتا ہوں، سنی بچے نوحے کی اسٹیٹس لگا رہے ہیں، مسجدیں لگا رہے ہیں، فرحان علی وارث ندیم سرور کھڑے ہوئے بدبودار شیعہ جو صحابہ کو ماں بہن تک کی گالیاں دیتے ہیں، ان کے اسٹیٹس کون لگا رہا ہے؟ سنی بچے. کیوں؟ محبت اہل بیت کے نام. اور اس طرح کے شیعہ ذاکرین کے بیان، شیعہ واعظین کے بیانات لگا رہے ہیں اور ان کا تعلق کسی نہ کسی خانقاہ سے. اب زیادہ تر خانقاہوں میں بگاڑ آ گیا.
جو کہتا ہے بریلی معیار حق نہیں ہے، اسے پوچھو خانقاہ معیار حق ہے، اور کہتا بریلی اب معیار حق نہیں ہے، تو اسے پوچھو پہلے تھا نا بھائی، تو اب کب سے نہیں ہے بریلی میں؟ ایسا کیا ہوا جو بریلی معیار حق نہیں رہا؟ ہوش میں رہ کر باتیں کرو، جہاں سے بھی قرآن و سنت کی ترویج و اشاعت ہوگی، مسلک حق کی بات ہوگی، وہ شہر معیار حق ہے۔ الحمدللہ اعلیٰ مولانا رضا علی خان، مولانا نقی علی خان، امام احمد رضا خان اور ان کے صاحبزادے حامد رضا خان، ان کے صاحبزادے ان کے چھوٹے بھائی مصطفیٰ رضا خان، ان کے سچے جانشین کالو شریعہ راما اور ان کے بیٹے حضور خائج ملت اللہ نے بریلی کو وہ اقبال عطا کیا ہے کہ بریلی میں صرف ایک ہی سورج ہوتا ہے جو نکلتا ہے تو سارے تاروں کی روشنی پھیکی پڑ جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ تم نے کیسے کہہ دیا معاذ اللہ کہ بریلی کی پوجا ہونے لگی ہے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے، 2% کے آدمی اتنے قابل ہو